یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وراء واسع الكرم ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا حاضرین و ناظرین جملہ سامعین زیر شاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم والقرآن حکیم میں سے 18ویں پارے کی پہلی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کو کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور اس کو سنا کر ہم سب کو عمل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک طیب طاہر کتاب میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر دیا۔ بولنا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے، اللہ کی کبریائی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دی اور ان کو یہ بشارت دی کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میرے کلام سے خوب ستھرا کر دیا۔ اور مفسرین امت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ
ان لوگوں کی شان و کریمی بیان کر رہی ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، اپنی روح کو اپنے جسموں کو پاک کیا، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص، بھلا پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنی روح کو اپنے نفس کو میرے ذکر سے میری تسبیح سے پاک کر دیا۔ میرے دوستو، آج عید کا دن ہے اور یہ دن ایسا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرما کر ان کو اجرت دیتا ہے۔ پورا ماہ مقدس جن لوگوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا، انصرام کیا، روزے رکھے، عبادتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورا مہینہ تم نے میری عبادت کی، دوسرے لفظوں میں کہ مزدوری کی، آج جو عید کا دن ہے یہ اجرت کا دن ہے، تمہاری مزدوری کا دن ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں مزدوری دے گا، تو ہمیں اجرت دے گا، تو وہ اجرت کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا تم نے میرے ذکر سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، تو میں نے پاکوں کے لیے ایک گھر بنایا ہے جس کا نام جنت ہے۔ تو فرمایا پاکوں کے لیے میں نے گھر بنایا ہے جس کا نام جنت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھ کر عبادتیں کر کے اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ اس کو اپنی پاک جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا حشرہ پہلا، دوسرا، تیسرا، ایک رحمت کا، ایک مغفرت کا، ایک جہنم سے آزادی کا۔ فرمایا ان حشروں میں جن لوگوں نے عبادت کر دی اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، جنت ان کے نام کر دیتا ہے، مگر ان کی بخشش کا، ان کی جنت کا اناؤنس عید والے دن ہوتا ہے۔ کیونکہ عید والے دن جب شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اس کو کھول دیا جاتا ہے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ صرف ایک مہینہ بند رہا تو یہ اللہ کے بندے لاکھوں، کروڑوں، اربوں یہ بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ میرا رب رمضان کے اندر بھی یہ کہتا ہے گناہوں کی بخشش مانگو، میں بخشش کروں گا، جنت مانگو، جنت دوں گا۔ ہاں رب بخشش بھی فرماتا ہے، جنت بھی دیتا ہے، مگر یہ اناؤنس عید والے دن کرنے کا جو راز ہے، فرمایا لوگوں میں اناؤنس عید والے دن اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے دشمنوں کو پتا چل جائے، تمہارے دشمنوں کو، کفاروں کو پتا چل جائے، بد مذہبوں کو پتا چل جائے، کبھی جنت کو شکم رمضان کو بھی دے سکتا ہوں، اناؤنس اے رمضان کو بھی کر سکتا ہوں، مگر عید والے دن اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دشمنوں کو پتا چل جائے کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے، میرا کرم اتنا وسیع ہے کہ اس میں اربوں لوگ بھی آ جائیں، مجھے پرواہ نہیں کہ ان کو جنت عطا کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھانے کے لیے جو شیطان ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو میرا رب اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اونچی آواز سے آپ لوگوں کی شان، امت محمدیہ کی شان، اللہ میں نے ابھی کتاب کا مطالعہ کیا، حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اور امت محمدیہ کی شان پڑھی، دل خوش ہو گیا۔ میں نے کہا چلو یہ نیچے نبی کیوں کو بھی سناتے ہیں، آئیے آپ لوگوں کی شان کریمی کیا عاملہ کے نام فرمائے نا کہ میری امت ساری امتوں سے افضل ہے، اسی طرح کہ جس طرح میں سارے نبیوں میں افضل ہوں۔ رسول اللہ اس افضلیت کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے سارے نبیوں پر،
سارے رسولوں پر اس وقت تک جنت میں جانا حرام کر دیا جب تک جنت میں نہ چلا جاؤں، اور اللہ نے نبیوں کی ساری امتوں پر جنت کو اس وقت تک حرام کر دیا ان کا جانا جب تک میری امت سب سے پہلے جنت میں نہ چلا جائے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ نا، یہ امت آئی ہے بعد میں لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ یہ امت آئی ہے بعد میں آخر میں لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ صدقہ قبل عبادت ہے۔ میرے پاک نبی سرور کائنات کے غلاموں، آج بھی کیا دکھے ہم نے روزے رکھے، نہ جانے ہمارے روزے کیسے گئے، نہ جانے ہماری نمازیں کیسے گئی، پتہ نہیں رب نے قبول کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو، میدان معاشر لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، سارے نبی سارے رسول جمع ہوں گے، ہر نبی کی امت بھی وہاں پر ہوگی۔ میرا رب اس وقت اعلان کرے گا، جبرائیل جنت کا کھول دو اور امت محمدیہ سے کہہ دو جنہوں نے رمضان کا ادب کیا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ ابھی عبادت کی بات نہیں ہو رہی، ابھی روزے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی نماز تراویح کی بات نہیں ہو رہی، ابھی قرآن سننے سنانے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی ادب کی بات ہو رہی ہے، اور رب نے جنت کا اعلان کر دیا۔ ذرا غور کرو، اگر رمضان کا ادب کی وجہ سے تجھے مجھے جنت ملے گی تو جس کے صدقے ہمیں رمضان اگر اس کا ادب کریں گے تو پھر میرا رب کتنا کرم فرمائے گا۔ دیکھو رمضان کے ادب کی وجہ سے اللہ نے جنت دے دی، اور جس کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا نشان کن تو نہیں ہے نہ آپ کی نہ ہمارے نبی کی، اور جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، بلکہ مجھے کہنے دو، اور جن کے تبسل سے ہمیں پتہ چلا کہ جس کے صدقے سے ہمیں رحمان ملا۔ ہمیں تو پتہ نہ تھا کہ یہ قرآن کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہ تھا کہ وہ رحمان کون ہے، ہمیں تو پتہ نہ تھا کہ یہ رمضان کیا ہے، ہمیں پتہ نہ تھا نماز کیا ہے، روزے کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے۔ ارے کیسے پتہ چلا؟ وہ کنڈل والی زلفوں والا آیا تھا، کی آنکھوں والا آیا تھا نا، وہ وقتوہر کے بچنے والا آیا تھا نا، ارے وہ معراج کا دورہ جو فرض سے عرض کر گیا تھا وہ آیا تھا، اس نے اعلان کر دیا لوگوں رب ہے، ہم نے مان لیا آقا ہے، تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا لوگوں رمضان ہے، آقا رمضان ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا لوگوں یہ قرآن ہے، آقا قرآن ہے۔ سب پتہ چلا کہ ہر عبادت کا اگر ہمیں پتہ چلا ہے تو ہمارا کلال کر سکے۔ دیکھو یہاں پر بڑی مزے کی بات، اور بات پھر انعام کا دیا جاتی ہے، بڑے انعام والی بات، اگر آپ سننا چاہو گے تو ذرا راضی کر سبحان اللہ۔ میری فجر کے بعد بڑی طبیعت نہ ہو، میں تیرے بڑی بیٹے بہت بہت کر کے آیا کہ یار کچھ بیان ہو جائے، لیکن تھوڑا سا آپ بھی تو سمجھ دو نا۔ آج خوشی کا دن ہے، کیا لوگ آپ ناراض ہیں کہ آپ میں سے کسی نے روزے نہیں رکھے؟ سب نے رکھے نا، پھر آج خوشی کا دن ہے نا، آج اللہ تعالیٰ اناؤنس فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی جنت کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے، تو کم سے کم اپنی جنت کے لیے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی شان یہ ہے، میری امت کی شان یہ ہے کہ مجھے بیٹھے بھی نہیں، پھر بیٹھے مجھ پر ایمان بھی لے آئے گی، اور میرے ہر فرمان پر عمل بھی کرے گی۔ حضور نے آپ کو مبارکباد دی، کیا دی؟ مبارکباد، اور ایک بار نہیں دی، 7 بار دی۔ میرے
براہ راست آئے سرکار نے تو روزے رکھو، یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم علماء سے خطا کے جو ساتھ گزرتے آج تک ہم حضور کی ہر بات کو ایمان سمجھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی کرتے ہیں، اور دوستو کبھی یہ سارے کام کیے نا تو اس سے عمل کا آپ پھر دیکھے ایمان لائے فرمایا ہاں پھر دیکھے ایمان لائے آقا ہم کی شان کیا ہے فرمایا سے آقا تمہیں ایک بار مبارک ہو ان کو 7 بار مبارک ہو، تمہیں ایک بار مبارک ہو ان کو 7 بار مبارک ہو۔ یا رسول اللہ ان کی شان کیا ہے فرمایا میرے قربان ہوتی شان یہ ہوتی ہر ایک کی تمنا ہوتی، ہر بادشاہ کی تمنا ہوتی کہ میرا سب کچھ چلا جائے، میرا گھرانا سب کچھ چلا جائے، ایک مرتبہ آمنہ کے نام کا نکاح ہو جائے۔ یہی تمنا ہے کہ ہاں یار سب کچھ چلا جائے اور بہت کموں نظر آ رہے ہیں آج کی طرف کرتا کوئی مسئلہ نہیں کہ نبی ہوا بیان نہ کریں گے تو بچوں میری طرف سبحان اللہ اونچی آواز میں فرمایا صحابہ 7 بار مبارک ہو۔ آقا کی شان کیا ہے فرمایا صحابہ جب میرے حسن کی باتیں ہوگی نا تو وہ لوگ جھوم جائیں گے جب میرے حسن کی باتیں ہوگی، میری زلفوں کی باتیں ہوگی، میرے چہرے کی باتیں ہوگی، اگر میرے ہر ایک بات کو سنیں گے جھوم جائیں گے، ان میں کچھ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے مولا مکان لے لے، گاڑی لے لے، خطہ کے چاند لے لے، ایک مرتبہ آمنہ کے لال کا دیدار ہے۔ اللہ اکبر یہ ہے آپ لوگوں کی شان وہ حضور نے 7 بار مبارک کی حد میں، اور اس لیے کہ حضور کو پتا ہے کہ وہ لوگ اتنے عاشق اس میں ایسے عاشق ہوں گے ممبر پر امام صاحب جب حضور کا نام لیں گے تو وہ مجل کر کے دیں گے سبحان اللہ، جب حضور کی زلفوں کی بات آئے گی دیکھی تو نہیں ہوگی لیکن علماء سے سنا ہوگا تو سبحان اللہ کہہ دیں گے، جب حضور کے چہرے کی بات آئے گی، حضور کے سینے کی بات آئے گی، وہ سن کر سبحان اللہ کہہ دیں گے، ان میں کچھ ایسے ہوں گے جب میری عزت پر بات آئے گی وہ اپنی گردنوں کو بھی کٹوا دیں گے۔ پتہ ہے ایک عید آ جائے اور عاشق کی عید اس وقت ہوتی ہے جب حضور کے نام پر گردن کٹواتا ہے اس دن عید ہوتی ہے، اور قیامت کا دن ہوگا نا بڑی زبردست حدیث مبارکہ حضور فرماتے میرے کچھ امتی آئے مجھ سے پیار کرنے والے ٹوٹ کر پیار کرنے والے اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا بتاؤ کیا چاہتے ہو، وہ جنت کی طرف نہیں یعنی کہ یا جنت وہ کہے گے مالک ایک تو وعدہ تمہارا تھا کہ تم اپنا دیدار کروائے گا اور ایک یہ وعدہ تھا اپنے نبی کا پڑوس عطا کرے گا۔ اگر جنت چاہیے مگر ایسی جنت نہیں جس میں ہم اکیلے جائیں، اللہ کہے گا کیا چاہتے ہو، مالک وہ جنت چاہیے، جنت کا وہ مقام چاہیے، جنت کا وہ حصہ چاہیے جس میں تیرا سونا نبی بھی ہونا۔ اللہ ایک عاشق کی شان پر قربان جائے بلکہ مجھے کہنے لوگ کون کہے گا، کون کہے گا اس طرح؟ میں نے کہا ممتاز تاجی کہے گا، اور میں نے کہا کون کہے گا، سنو غازی رنگین شریف کہے گا، کون کہے گا میرا پیر زین علی شاہ، کون نہیں کہے گا، کون کہے گا خادم حسین رضوی کہے گا۔ تو دوستو یہ عاشقوں کی اس وقت بھی تمنا ہوگی، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر قیامت کے دن آپ نے حدیث پاک سنا کے بعد حدیث پاک میں کوئی بات حوالے میں نظر نہیں کروں گا، جو جذبہ میرا اپنا ہے میں کبھی ہوش میں بھی ہوں، اونچی آواز سے اب یہ قیامت کے دن اگر یہ فیصلہ کیا جائے لوگوں ایک طرف جنت ہے ایک طرف آمنہ کا لال ہے،
کدھر جاؤ یہ عاشقوں کی شان ہے. اور میں بھی حدیث کی بات سناتا ہوں. جو غزوہ حنین، جب غزوہ حنین جب مسلمانوں کو فتح ہوئی نا تو بہت سارا مال مسلمانوں کے پاس آیا. اتنا مال آیا کہ حضور نے ایک ایک بندے کو 100 اونٹ عطا کیے. 100 اونٹ عطا کیے مکے والوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے. جو مدینے کے جو انصار تھے نا ان کو تھوڑا تھوڑا دیا اور کئی لوگوں کو دیا ہی نہیں. اور کئی ایسے تھے انہوں نے کہا کہ حضور نے اتنا مال آیا ہمیں نہیں دیا، مکے والوں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا. حضور کے کانوں میں یہ بات پہنچی نا. اب سنو ذرا، اب صحابہ کا مجمع تو دیکھو، صحابہ کی شان کو دیکھو، صحابہ کا مقام تو دیکھو. جب حضور کے کانوں میں وہ بات پہنچی حضور نے فرمایا اے اہل انصار، کیا تم نے یہ بات کی کہ ہمیں مال نہیں ملا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو اتنا مال دیا ہے ہمیں نہیں دیا. تو ہم نے کہا کیا کہ ہم سے قصور ہو گیا ہے؟ ہم نے بھی تو جہاد کیا ہے نا، ہماری تلواروں سے بھی تو خون ٹپک رہا ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا ایسے آبا میں نے ان کو مال دیا، وہ مال لے کر اپنے گھر میں جائیں گے اور تمہیں مال نہیں دیا میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں جاؤں گا. اب تم بتاؤ تمہیں مال چاہیے یا رسول اللہ چاہیے؟ تو پتہ ہے میرے صحابہ نے کیا کہا؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا. آپ ہمارے ساتھ کروایا مال لیتے ہو تو مال دے دیتا ہوں، اگر میں چاہیے تو بات کرو. سارے صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے. آقا جب آپ آئیں گے تو سب کچھ ہمارا ہے. یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے صحابہ کی شان، یہ ہے صحابہ کا عشق کہ انہوں نے مال دولت کی عزت نہیں کی. انہوں نے کہا حضور جب آپ مل جائیں گے تو سب کچھ ہمارے تک ہوگا. اللہ اکبر. آج عید کا دن ہے نا، اللہ نے بھی کہا لوگوں عبادت کی ہے، جیمانے کی، روزے رکھے ہیں، مولا رکھے ہیں، صحیح رکھے ہیں، عالم تو جانتا ہے، نماز صحیح پڑھی یا اللہ تو جانتا ہے، دلوں کے بیت تو جانتا ہے. لیکن ایک بات عالم میری عطا سے بھی جانتے ہیں، کھڑے مسجد میں ہوتے تھے لیکن یہ دماغ اپنی کراچی میں گھوم رہا تھا. اے مالک روزہ تو ہم نے رکھا لیکن کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی پیاس لگی ہے، تکلیف ہوئی ہے. میرا رب کہتا ہاں سمجھ جاتا ہوں لیکن مالک یہ ہماری ٹوٹی ناقص عبادت ہے، کیا کریں؟ فرمایا رکھی تو ہے نا، عبادت تو کی ہے نا. جی مالک کی ہے. فرمایا کی ہے نا؟ فرمایا کی ہے. فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ. کبھی غلطیاں ہوں گی لیکن اللہ نے کہا کہ جس طرح نماز کے اندر سجدہ صاحب ہے، نماز کی غلطی کو پورا کر دیتا ہے. اور عید والے دن مجھ سے بخشش مانگو گے، نمازوں کی مغفرت مانگو گے، یا اس کے بعد یا عید والے دن اگر فطرانہ ادا کرو گے نا، یہ کمیاں کوتاہیاں پوری کر دوں گا. یہ فطرانہ ہے ہی نہیں کہ کمی کوتاہی جو ہو جائے وہ پوری ہو جائے. اور بھائی پورے 30 روزوں کی کمی صرف 140 روپے دے. یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا، بولو سستا ہے نا. آؤ ذرا آگے اس کی ایک بات کرو اگر اجازت دو. تھک گئے ہو؟ اگر یہ کل عید ہوتی میرے خیال ہے کل جمعہ بھی ہوتا اور عید بھی ہوتی تو پتہ نہیں جمعے میں آپ لوگ آتے ہیں نا، کیونکہ عید میں آپ لوگ تھک جاتے ہیں، تھکے ہوئے بول نہیں رہے. یہ آپ کو خوشی نہیں ہے عید کی، وہ اپنی قسمتوں پر تو کہتا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں عید کا دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے. فرشتوں جاؤ زمین پر چلے جاؤ اور جا کر دیکھو میرے بندے کیا کہتے ہیں. فرشتے آتے ہیں اور مسجدوں کے گیڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں. اور جتنے بھی یہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ فرشتے ان کو اپنے پر سے ڈھانپ دیتے ہیں. کچھ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، کچھ مسجد کے گیٹ پر ہوتے ہیں.
جب وہ عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے اوپر جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ کیا کہتے تھے میرے بندے؟ یا اللہ وہ خوش تھے میں نے ضرور حدیث سنائی ہے نا اللہ وہ خوش تھے فرشتوں کیوں کیسے خوش تھے؟ کیا وہ میری عبادت کر رہے تھے؟ ہماری میری عبادت کر رہے تھے خوش تھے فرشتوں مجھے دیکھا ہے انہوں نے مالک دیکھا تو نہیں کہا بتاؤ وہ کیا چاہتے تھے؟ کیا بولا ان کی خوشی سے نظر آ رہا تھا کہ جنت کے طرفدار ہیں پھر رب کہتے جنت کو دیکھا فرشتے نفی میں جواب دیتے ہیں مالک تیری جنت کو نہیں دیکھا پھر وہ کہتے ہیں اے مالک پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں بتاؤ جب دعا مانگ رہے تھے تو کیا ہوا تھا وہ کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ مالک تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے تیرے عذاب سے پناہ مانگتے تھے اللہ پھر سوال کرتا جہنم کو دیکھا مالک نہ تجھے دیکھا نہ تیری جنت کو دیکھا نہ تیری جہنم کو دیکھا پھر دیکھے تیری عبادت کر رہے ہیں پھر دیکھے جنت کے طرفدار ہیں پھر دیکھے تیرے توبت سے کر رہے ہیں تو میرا نام فرشتوں سے کہے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے خود سب کی بخشش فرماتا یہ آپ لوگوں کی شان آپ لوگوں کی شان ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ مالک وہ تیرا ذکر کر رہے تھے تیری تسبیحات بیان کر رہے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہو نہ ہی ہم نے آمنہ کے لال کو براہ راست دیکھا نہ ہی ہم نے رب کو دیکھا پھر دیکھے رب کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور پھر دیکھے مصطفیٰ سے بھی پیار کر رہے ہیں اللہ اکبر اب سنو عید والے دن کرنا کیا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں کہ عید والے دن کرنا یہ چاہیے کہ جب عید کی نماز پڑھو تو اس سے پھر اگر محلے میں کوئی یتیم مسکین بیوہ ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو کیا کرو؟ بھلائی کرو نیکی کرو اس کے ساتھ تعاون کرو اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو غالب کیا ملے گا؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے جنت عطا کرو اور پتہ ہے حضور کا فرمان آمنہ کے لائق نے فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا نا اس کے ساتھ بھلائی کی قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا حضور کا اشارہ کر کے کہا اس طرح ہوگا قیامت کے دن وہ یاد نماز کی بات نہیں کی روزے کی بات نہیں کی حج کی بات نہیں کی حضور نے فرمایا یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھے گا اس کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کی ضرورت کو پورا کرے گا حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور پھر حضور کی وہ بات میں آپ کے سامنے کر دوں لیکن تھوڑا سا محبت کے ساتھ اب یہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم لگا اس سے ہماری مسجد کے سپیکر بڑا اچھا جس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی لیکن چلیں میرا گلا کرے جناب یہ کھینچ رہا آپ ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ حضور سرور کائنات عید والے دن اپنے حجرے سے نکلے نا اللہ اکبر حجرے سے نکلے جب عید پر آنے کے لیے جا رہے تھے نا آمنہ کے لئے دوران بیان میں بات کرتے آمنہ کے نام پر باتیں کہ میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا تھا توجہ عید کی نماز پڑھانے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا بچے کھیل رہے کھیل کود رہے تھے ایک بچہ سارے بچوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا پرانے کپڑے لگے ہیں وہ سیدھا کپڑے ہیں میں نے اس بچے کو دیکھا اس کے پاس چل گیا میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے تم پریشان ہو اب سننا یتیم کی شان کیا ہے یتیموں کو ہلکا نہ سمجھنا یتیموں کو ہلکا نہ سمجھنا فرمایا بیٹا کیا معاملہ ہے اب میرے حضور کو ابھی وہ جانتا نہیں تھا کہنے لگا کہ اے شخص حضور کو بھی جانتا نہیں تھا میرا باپ تھا رسول اللہ کے ساتھ ایک غزوے میں کہ شہید ہو گیا میری ماں نے دوسری شادی کر دی میرے سر پر کوئی نہیں ہے آج عید کا دن ہے ان بچوں نے نئے کپڑے لگائے ان بچوں نے نئے جوتے لگائے ان بچوں نے خوشبوئی لگائے ان بچوں نے کھانے کھائے آج اگر میرا باپ ہوتا مجھے نئے کپڑے لے کر دیتا مجھے نئے جوتے لے کر دیتا ارے مجھے خوشبو دیتا اچھے اچھے کھانے کھلاتا جب حضور اس بچے کو دیکھا نا اس کی باتوں کو سنا میرے حضور کی رحمت جوش میں آ گئی میرے آمنہ کے لال مچل پر
میرے امن اطلاع نماز کی طرف نہیں آئے۔ دوستوں ذرا غور کرنا، میری بات کو سننا، اس کو غور سے سننا۔ نماز کے لیے آ رہے، نماز عبادت رب کی ہے، لیکن حضور نے اس عبادت کو پہلے چھوڑا، یقین کی بات کو سنا، یقین کی بات کو سنا۔ سن کر میرے حضور نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لایا، گھر میں لایا، اماں عائشہ صدیقہ سے کہا، اے عائشہ، اے عائشہ، اے عائشہ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ جب یہ کھلایا گیا، آمنہ کے رات نے فرمایا، بیٹا اگر تم چاہے محمد تمہارا باپ لگے، اگر تم چاہے محمد تمہارا باپ لگے، اگر تم چاہے تو اماں عائشہ تیری ماں لگے، اگر تو کہتا ہے فاطمہ تیری باچی لگے، اگر تم چاہتا ہے حسن حسین تیرے بھائیوں، اگر تم چاہتا ہے علی تیرے چچا ہو، وہ لڑکا سمجھ گیا یہ اتنی رحمت، اتنا کرم فرمانے والا کوئی عام نہیں ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ وہ سمجھ گیا، جب سمجھ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اتنا کرم فرما رہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، جب ایسی بات ہوئی حضور نے لباس دیا، کھانا دیا، جوتے دیے، اپنے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب لے کر گئے نا تو اور بچوں نے دیکھا، اور ان بچوں نے پتہ کیا کہا، کاش ہمارا باپ بھی جنگ میں شہید ہو جاتا، ہمیں بھی رسول اللہ اپنا بیٹا بتانا۔ اور یار یقین کا سر پر مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ کے یہ ثابت کیا، اس کو ہلکا نہ جاننا، جس کا باپ نہ ہو، یعنی یتیموں کی بات کی، ان کا باپ محمد ہے۔ ارے یتیموں سمجھا ہو، ارے جن کا باپ نہ ہو، ان کا باپ محمد ہے، جس کا چچا نہ ہو، اس کا چچا علی ہے، جس کی ماں نہ ہو، اس کی ماں عائشہ ہے، اور جس کی بہن نہ ہو، اس کی بہن فاطمہ ہے، اور جس کے بھائی نہ ہو، ان کے بھائی حسن حسین۔ ان کے بھائی حسن حسین، یتیم کی شان کے کم ہے جو زیادہ ہے، تو پھر ہمیں اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے کہ نہیں، محلے میں دیکھنا چاہیے کہ نہیں، بچہ ہو یا بچی ہو، جب اس پر آپ ہاتھ رکھیں گے تو میں نے کہا پہلے تو حضور نے ہاتھ رکھ دیا، لیکن جب آپ بھی ہاتھ رکھ دیں گے تو مصطفیٰ کے ساتھ کنیکشن پکا ہو جائے گا۔ اگر ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، نہ جانے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اس کی رحمت پر بھروسہ، یقین ہے ہمیں کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ آؤ ذرا حضور کے صحابہ کی طرف جاتے ہیں، ایسے آپ نے بھی رمضان کو زیادہ روزے رکھے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، سارے لوگ خوشیاں منائیں، فاروق اعظم اپنے گھر میں دروازے کو بند کر کے رو رہے ہیں۔ کس نے پوچھا عمر آج عید کا دن ہے، آج رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا آج عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے۔ کہا عمر کیسے؟ کہا جس کے روزے قبول ہو گئے اس کی عید ہے، جس کے نہ ہوئے اس کے لیے وعید ہے۔ اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ عمر کی نمازیں، عمر کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اتنی بات کرنی تھی صحابہ اور بھی جنہوں نے سنا وہ سب کے سب رونے لگے۔ یادو خود سے آبی کہ جس کو میرے نبی ارے جنت کی خوشخبری دنیا میں دے، عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہے اور خلیفہ دوم ہے، ارے وہ صحابی کہ جن کی شان یہ ہے ادھر حضور سے مشورہ کریں، اللہ کا قرآن اترا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیا پتہ میرے روزوں پر اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو ان کی اس بات کو ذرا اپنے ساتھ لو نا کہ یار ہمیں اتنی خوشی میں جھومنا نہیں چاہیے کہ ہم نے بس نمازیں پڑھ لی اب چھٹی، بلکہ اللہ سے امید رکھ کر اللہ سے یہ توقع رکھو مولا نمازیں روزے جیسے بھی کیے ان پر فخر نہیں ہے، یا تجھ پر ہے یا تیرے نبی آمنہ کے رب۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے، اللہ
آج ہم اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں ہر طرف سے. اور ایک روایت کا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بھی بادشاہ گزرے عید کا دن تھا تو آپ کی بیٹیاں آئیں. کہا بابا سب لوگوں کے پاس کپڑے ہم بادشاہ کی بیٹیاں آئیں اور ہمارے پاس نیا لباس نہیں. آپ کچھ ایسا کریں ہمیں کچھ نئے کپڑے دلوائیں. تو آپ نے ایک بندے کو بلایا خزانچی کو. کہا بھائی میری 1 مہینے کی تنخواہ اضافی دے دو میں اپنی بچیوں کے اپنے بچوں کے کپڑے دلوا دوں. اس خزانچی نے کہا کہ حضرت 1 مہینے کی تنخواہ تو لے رہی ہے کیا آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ اتنی بات کرتی تھی تو آپ چپ تھے. آپ نے کہا اب نہیں چاہتے. بچوں کو کہا بیٹا اپنا جو پرانا لباس ہے نا گندا ہے اس کو دھو کر عید والے دن پہن لو. ارے عید اس دن ہوگی جب رب کہے گا عمر بن عبدالعزیز تو بھی جنت میں جا تیرے بچے بھی جنت میں جائیں گے. بیٹا جب جنت میں جائیں گے تو دنیا کا لباس نہیں ہوگا جنت کا لباس ہوگا. یہ دیکھو آج بھی دیکھو ان صحابت مقام دیکھو ان صحابت کا کہ انہوں نے تقویٰ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. لوگوں اس چھوٹی سی خوشی میں اتنا آگے نہ چلے جانا کہ اللہ کو بھول جانا. کہیں تم نے پورے ماہ رمضان میں جو اہتمام میں سلام کیا کہیں تم ان کو بھول جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے کپڑے لگا کر پسند کر دو. فرمایا عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نئے جوتے پہن لیے نیا لباس پہن لیا خوشبو لگا دی. نانا عید اس چیز کا نام نہیں ہے بلکہ عید اس چیز کا نام ہے کہ جس طرح نمازیں روزے کر رہے تھے اس کے بعد بھی کرتے ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہو. وہ تمہارا رونا قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا اور وہ جو کام آئے گا وہی دن عید والا ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 کھویا کیا پایا. تو میرے بھائیوں یہ عید کا دن ہے. اس دن میں خاص کر اپنے محلے میں جتنے بھی غریب طبقہ یتیم ہے مسکین ہے بیوہ جو کچھ ہو سکتا ہے فطرانہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہوتا ہے لیکن فطرانے سے ہٹ کر ان کے گھروں میں جائیں ان کے ساتھ صحابت کریں. ان کے بچوں کے اگر کپڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ پہلے لے کر دینا چاہیے تھے لیکن ان کو حوصلہ افزائی کریں ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں ان کے ساتھ محبت بری باتیں کریں. شاید اللہ نے آپ کی اور میری ساری نمازوں کو رد کیا ہو لیکن یتیم اور مسکین کے ساتھ جب محبت سے پیش آئیں گے خدا کی عزت کی قسم یہ ادا میرے رب کو بھی پسند ہے رب کے نبی کو بھی پسند ہے. آمنہ کے نام فرماتی نا کہ یتیم مسکین اور بیوہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی عبادت کرنے کے لیے جائے بلکہ یہ قرآن بھی ہے سورہ بقرہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جا کر نماز پڑھ لو. یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے نیکی یہ ہے ایمان لاؤ ایمان لانے کے بعد میری راہ میں میرے بندوں پر خرچ کرو. کن بندوں پر؟ جو غریب ہیں جو مفلس ہیں جو یتیم ہیں جو مسکین ہیں جو بیوہ ہیں. کہ اللہ کیا کرے فرمایا اس کے بعد جا کر نماز پڑھنا تمہاری نماز کو قبول فرمانا. یہ یتیم ایک ایسا اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے آئے راستے میں مل جائے اس سے ہنسی خوشی سلام کر دو آپ کی وہ نماز معراج بن جائے آپ کی وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. دوستو آج عید والے دن اجرت کا دن ہے اور آج اللہ تعالیٰ مجھ سے بیت آپ سب کو مزدوری دے رہا ہے اور یہ مزدوری ہم تک ہے اس کو ہم سنبھال کر رکھیں کہ اس کو ہم ضائع کر دیں. آج اللہ نے تمہارے لیے جنت کا اناؤنس کر دیا آج اللہ نے تمہارے لیے بخشش کا اعلان کر دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کامیاب ہوں گے یہ لوگ جنتی ہوں گے یہ لوگ. ارے ان لوگوں کو اللہ نے بخش کر ان سب کو اللہ نے جنت عطا فرمایا. لیکن اب اس جنت کا اس بخشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ مسجد کا منہ نہ دیکھیں. اس جنت کا مطلب یہ اس بخشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیں روزوں کو چھوڑ دیں پھر وہی لوٹ مار پھر وہی گنڈا کر دی پھر وہی فلمی ڈرامے. نانا
آپ نے کہا جنت دے دی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، بخشش دے دی ہے، سنبھال کے رکھنا۔ اگر کوئی ایسا کام تم نے کر دیا، یہ مت سمجھنا اگر میں جنت دے سکتا ہوں تو جنت دے بھی سکتا ہوں، اگر میں نے بخشش کر دی ہے پھر بھی بخشش کو پھر میں پیچھے بھی کر سکتا ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ آج کی عید کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک اپنا انداز ہے دوران بیان، یہ ایک عادت ہے، کیونکہ جب حضور کی حدیث اور قرآن کی آیت بیان کرنا ہوں نا، بیچ میں دوسری بات کرنا یہ حرام ہے، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ کوئی کہتا ہے ٹائم ہو گیا اب قرآن کی آیت کو چھوڑ دے، تمہاری بات سمجھ، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دوست ہے، آج بڑا دن ہے تو میں نے غصے میں کہہ دیا تو میں اس کو میرے بھائی سے کیا کرنا چاہیے، ان سے میں معافی مانگتا ہوں۔ لیکن یہ قرآن کا ادب، حدیث پاک کا ادب، جب بھی کسی مجلس میں جاؤ عالم کی بات کر رہا ہو نا، اس کی بات کو روکو نہیں، کیونکہ زبان اس کی ہوتی ہے فرمان یا اللہ کا یا اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹائم ہو جائے سب کچھ ہو جائے ہمیں بتائیے، میں نے موبائل رکھا بار بار میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ابھی فکس 30 منٹ نظر آ رہا ہے سب۔ یہ اس لیے کبھی کبھار جب ہوتا ہے یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے انسان ہوئی بھی، لیکن دوران بیان یہ کسی عالم کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب صحابی و ناصر ہو، اور اس بھائی کا استعفیٰ کا یہ میرا بڑا بھائی ہے دوست، اللہ تعالیٰ ہم سب صحابی و ناصر ہو۔ جو حضرات پائے رہے وہ اوپر کی جگہ بڑھائی ہوئی ہے، وہ اوپر جا سکتے ہیں، اور آپ عید کا طریقہ بھی سماعت فرما دیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں۔ نیت سماعت فرما دیں۔ میں نے نیت کی اس نماز کی 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے پڑھتا ہوں پیچھے اس امام صاحب کے منہ میں رکھتے خانہ کا بشریف اللہ اکبر۔ نیت وہی ہے، اس میں زائد 6 تکبیروں کا لفظ آپ نے کہا۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کی، پڑھتا ہوں پیچھے اس امام صاحب کے منہ میں رکھتے خانہ کا بشریف اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہم کہیں گے اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دیں گے، پھر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر پھر تیسری مرتبہ ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی، کوئی بھی سورت پڑھی جائے گی، پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 مرتبہ یہ تکبیر کہی جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 مرتبہ کہی جائے گی اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آپ سب کو آتا ہے طریقہ، لیکن ساتھ کے بعد یہ دن آتا ہے تو کسی کو بھول جائے گا، اس لیے میں نے یہ دہرائی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد اجتماعی طور پر دعا ہوگی، دعا کے بعد ہر بندے نے ایک دوسرے کے سینے کے ساتھ لگنا، ایک دوسرے سے معافی خلافیاں کرنی ہے، کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی کسی سے ہو گئی ہو تو ایک دوسرے سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر رہا ہے نا تو ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کریں، غلطیوں کو معاف کریں۔ آج معافی کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، کرم کا دن ہے، لہٰذا ہر بندہ اپنے سینے کو چوڑا کر کے خوشی کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ مل کر کسی سے کوئی انجانے بات ہوئی یا نہیں ہوئی ساتھ یہ کہتے ہیں کچھ ہوا ہے تو مجھے معاف کروا دینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا